اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ بقرہ، جس کی آیت نمبر 120 تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر دیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 121 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے، اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اخلاق اور کردار کی ساری تفصیل بتا دی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ تو اچھے کردار کے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب اتاری گئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں، حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری مکمل کوشش کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کتاب پر۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور کفر کرنے والے ہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ یعنی کہ قرآن مجید کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نازل فرمایا ہے، ان کے احکامات کی پابندی بھی کرنا، نہ کہ صرف پڑھنا بلکہ اس پر عمل پیرا ہونا، یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا جو قرآن مجید کو پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ یعنی ایمان کا مطلب صرف پڑھ لینا اور دل سے مان لینا نہیں، بلکہ عمل کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ اس سے کفر کرتے ہیں، یعنی اسے جھٹلاتے ہیں، جھٹلانا دو طریقے سے، یا تو ایک زبان سے جھٹلاتے ہیں، دوسرا عمل سے جھٹلاتے ہیں۔ یہود اور یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، جو اہل کتاب لوگ ہیں، انہوں نے زبان سے تو نہیں جھٹلایا، انہوں نے بتایا کہ ہاں اللہ ایک ہے اور ان کے پاس جو کلام نازل ہوا، لیکن انہوں نے عمل کے ذریعے سے اس کی تکذیب کر دی، یعنی کہ اس کا کفر کیا۔ اور یقیناً جو لوگ کفر کریں گے وہی خسارے میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو تمہیں نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے دل سے ایک بات بنا رکھی تھی کہ یہ لوگ ان سے جب بھی کچھ گناہ ہو جاتا وہ لوگ کچھ فدیہ دے کر اس میں سے چھوٹ جاتے، یا پھر کسی اور کہتے کہ ہمارے پیغمبر تو ہماری سفارش کریں گے، لہٰذا ہمارے گناہوں کی ہم سے پرسش نہیں ہوگی۔ اگر ہم سے گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو ہمارے لیے ہمارے جو رسول بھیجے گئے ہیں، پیغمبر ہیں، تو وہ لوگ سفارش کریں گے اور ہمیں چھٹا دیں گے، یا پھر ہم دنیا میں تو کچھ بھی کر لیں اور اس کو فدیہ دے کر جس طرح چھوٹ جاتے ہیں اسی طرح سے آخرت میں بھی چھوٹ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر فرما رہے ہیں، اور یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کی اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، تم ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے تھے۔ تم کو سارے جہان والوں پر تم کو فضیلت دے رکھی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے جو شریعت بھیجا تھا اس کو جھٹلایا، اس پہ کفر کیا، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ان کی جو یہ مس کنسیپٹ ہے کہ ہمارے پیغمبر ہمیں بچا لیں گے اور ان کی سفارش کام میں آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، انہوں نے سب کو پورا کر دیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے کہ اور میری اولاد کو بھی
میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں. اللہ تعالیٰ کا یہاں پر فرمان ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ایک بار نہیں بار بار آزمایا، ایسی بڑی بڑی آزمائشیں ان کو ڈالی، جیسے کہ اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو بیچ ریگستان میں چھوڑ دیں، اپنے آگ میں کود جائیں، اپنے والد سے الوداع کہہ دیں. ان کی بت پرستی کی وجہ سے اپنے والد کو چھوڑ کر وہ ہٹ گئے. پہلے آزمائش تو وہاں پر تھی. اس کے بعد اب جب بڑے ہوئے، جب آگ کے بارے میں آیا تو آگ میں بھی کود پڑے اللہ تعالیٰ کے محبت میں. اور اس کے بعد جب جوان ہوئے، شادی ہوئی، تو اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو ریگستان میں چھوڑ دیا. جب بچہ بڑا ہوا، بیٹا بڑا ہوا، تو اس کی قربانی کا حکم آ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار آزمایا، ہر طریقے سے آزمایا. اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو تمام لوگوں کا امام بناؤں گا. تب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی بھی بڑی فکر تھی، تو اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے کہ اللہ میری اولاد کو بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. جو لوگ ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو امام نہیں بنائیں گے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا. تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزما لیا، ہر طریقے سے بڑی آزمائش ان پر ڈال دی، یہاں تک کہ اولاد کو قربان کرنے کا اللہ کے راہ میں یہ تک آزمایا، اور وہ ان سارے امتحانات میں پاس ہو گئے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے جہان والوں پر پھر سے فضیلت دے دی، تمام لوگوں کا امام بنا دیا، سب سے اعلیٰ درجہ دے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو امام بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی بھی فکر ہونے لگی، تو کہنے لگے میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ تو دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. جو ظلم کرے گا وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا. ہاں، جو اللہ کی پیروی، جو اللہ تعالیٰ کی ساری فرما برداری کرے گا، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو بھی سب لوگوں کا امام ہی بنائے گا، یعنی تمام لوگوں سے آگے ہی رکھے گا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم سے اور اسماعیل سے اللہ نے وعدہ لیا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو پاک صاف رکھو، گھر کو پاک صاف رکھو. اور اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے حکم دے دیا کہ جو مقام ابراہیم تھا اسی کو اپنا جا نماز بناؤ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّوهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جب ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے. اللہ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا. یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے. یعنی کہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ اے اللہ اس گھر کو آپ امن و امان والا گھر بناؤ، اور یہاں پر جو نیک بندے ہیں تیرے ان کو روزی یہاں سے پاک روزی عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس میں سے تھوڑا سا حصہ کافروں کو بھی دے دوں گا اور ان کو اس کے بعد عذاب کا مزہ چکاؤں گا. تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کی بڑی آزمائش ہے یہاں پر کہ جو بندے اللہ کا، دیکھو اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے، اللہ کا ہاتھ کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دینا کسی کے لیے نہیں رکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کافروں کو بھی دوں گا. یہ زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، محض چند دن کا اس کے اندر فائدہ ہے. جب کافر اس فائدے سے مکمل طور پر اپنا حصہ حاصل کر لیں گے، اس کے بعد اگر وہ نہیں مانے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے، تو اس کے بعد ان کو پھر دوزخ میں پلٹا دیا جائے گا، دوزخ کی طرف ان کو رخ کر دیا جائے گا، اور وہ دوزخ جو ہے وہ بہت ہی بری جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تو کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اتنی بہترین دعا ہے یہ دعا، ہم کو بھی اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ روز کرنی چاہیے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے
ہم سے قبول فرما، بے شک تو جاننے والا اور سننے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی جو کچھ خدمات ہو رہے ہیں انہیں قبول فرمائے اور اپنے دین کے لیے ہمیں خالص کر لے اور اپنے دین کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سے بھی ایسے نیک کام کروا کر لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم نے اپنے قدم تو تیری راہ پہ رکھ دی ہے، ہمیں آگے چلنا سکھانا تیرا کام ہے۔ الہی صراط مستقیم تیرے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، تو ہی ہے جو ہم کو ہدایت دے گا، تو ہی ہے جو ہم کو آگے کا راستہ بتائے گا۔ اے میرے پروردگار، تجھ پر بھروسہ کر کے ہم نے قدم تو اٹھا لیے ہے اور بسم اللہ بھی کر دی ہے، لیکن اس کے آگے کا راستہ ہمارے لیے بالکل انجان ہے۔ اے میرے پروردگار، تو جس طرح سے جاتا ہے ہمیں اس خیر و برکت والے راستے پر چلا جس سے چل کر تیری جنت نصیب ہوگی۔ اے ہمارے پروردگار، اس صراط مستقیم پر چلا جس پر چل کر تو حاصل ہوگا، تیری رضامندی حاصل ہوگی، تیری خوشنودی حاصل ہوگی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں کا راستہ بتا جن سے تو راضی ہوا ہے، جن پر تیرے انعام نازل ہوئے ہیں۔ تو ہم کو انبیاء کا، رسولوں کا، شہداء کا، صالحین کا، صدیقین کے راستے پر چلائے۔ ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے جتنے گناہ ہو چکے ہیں معاف فرما دے، اور ہم کو ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ آمین ثم آمین۔ یہاں تک آیت نمبر 125 127 تک آج ہم نے دیکھا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے آگے سے بناتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔